بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير.
نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر جو انعامات نازل فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں برائی کے خلاف نفرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج 28 رجب 1445 ہجری، دوسری طرف 9 فروری 2024 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع برائیوں کا تدارک کرنے کے کچھ طریقے۔ یاد رکھیے، میں کائنات کا ایک آفاقی اصول سب سے پہلے آپ کو بتا دوں۔ اللہ کی زمین پر انسان صرف 2 قسم کے ہیں، جنتی اور تیسرا طبقہ کوئی نہیں۔ انسان یا نیک ہوتا ہے یا بد ہوتا ہے، یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، یا اللہ کی راہ پر چلتا ہے یا شیطان کی راہ پر چلتا ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ مذبذبین بین ذلک قرآن نے بتایا نا منافقین کی صفات میں، کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، درمیان میں کھڑے ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ پر نہیں چل رہا وہ لازمی طور پر شیطان کی راہ پر چل رہا ہے۔ ایک مثال سے بات واضح کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ کے سامنے ایک گلاس پڑا ہوا ہے، پانی کا بھرا ہوا۔ آپ اس گلاس کو پکڑتے ہیں، بسم اللہ کر کے سنت کے مطابق 3 سانس میں اس کو پی لیتے ہیں۔ اب کیا خیال ہے استاد جی، وہ گلاس خالی ہے، اس میں کیا آ گیا؟ پانی کی جگہ ہوا آ گئی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جو دل نیکی کی راہ پر نہیں چل رہا وہ لازمی طور پر برائی کی راہ پر چلے گا۔ میں اکثر و بیشتر یہ بتاتا رہتا ہوں کہ جو لوگ اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں ہم سیکولر ہیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سیکولر کا معنی دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں آپ کو لا مذہب نہیں ملے گا۔ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یا یہ کسی ایم انگلش سے پوچھئے کہ سیکولر کا معنی دنیا کی معروف ترین ڈکشنریز کے اندر کیا ہے، وہ کہے گا جی سیکولر کا معنی دین دشمن ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ راستے 2 ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، 30واں پارہ سورۃ البلد۔ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں عطا نہیں فرمائی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا زبان اور ہونٹ عطا نہیں فرمائے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے سامنے 2 راستے رکھ دیے۔ اللہ نے کسی تیسرے راستے کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی 2 راستوں کے درمیان کسی تیسری منزل کا ذکر کیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم برائی کا تدارک نہیں کریں گے تو بات وہی ہے کہ جفاؤں پہ گھٹ گھٹ کے چپ رہنے والوں، خاموشی جفاؤں کی تأیید بھی ہے۔ آج اس موضوع کو منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں نہ صرف یہ کہ برائی کے تدارک کا سلسلہ رک چکا ہے، بلکہ ہم اس سے آگے جا کے بہت ساری برائیوں کو برائیاں سمجھنا چھوڑ بیٹھے۔ آئیے اس مختصر سی ابتدائی گفتگو کے بعد براہ راست اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم برائیوں کا راستہ کیسے روک سکتے ہیں۔
برائیوں کا راستہ روکنے کا سب سے پہلا طریقہ تقوی اللہ، میرے آپ کے سب کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اسے ایسی روشنی عطا فرماتے ہیں کہ جس سے اس کے سامنے ہر چیز واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ اخلاص، تقوی کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے اور اخلاص کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تیسرا طریقہ، جب میں اور آپ اپنے قول و فعل کے تضاد کو ختم کر دیں گے تو معاشرے سے برائیوں کا تدارک ہو سکے گا۔ اور یہ سبق ہمیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملا۔ کیسے؟ عمر 40 سال ہو گئی، نبوت مل گئی، حکم آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، ان کو بتائیے کہ شیطان کا راستہ یہ ہے، اس سے بچو۔ آقا علیہ السلام صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلا اعلان یہ نہیں کیا کہ لوگوں بتوں کی پوجا چھوڑ دو، لوگوں شیطان کے پیچھے چلنا چھوڑ دو۔ سب سے پہلا سوال، مکہ والو دھیان سے دیکھو، میں کوئی اجنبی تو نہیں؟ سب نے کہا نہیں۔ کہا لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں یہی مکہ میں پیدا ہوا، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، 40 سال کا ایک تنو مند مرد تمہارے سامنے کھڑا ہے، بتاؤ ان 40 سالوں میں تم نے مجھ میں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی دیکھی ہے؟ جب مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر اس بات کا اعتراف کیا کہ نہیں، تو فرمایا اگر تمہارے نزدیک میں صحیح آدمی ہوں، سچا آدمی ہوں، تو پھر میں تمہیں سب سے پہلے جس برائی سے منع کرتا ہوں وہ برائی ہے جس کی موجودگی میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ ان بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ بات نوٹ کیجئے گا، ہمارے معاشرتی زوال کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری انگلیاں دوسروں پر سب سے زیادہ اٹھتی ہیں، اپنی طرف بالکل نہیں اٹھتی۔ نوٹ کیجئے، میں جب بھی سورہ قاف پڑھنے کے بعد گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تو میرا سب سے پہلا جملہ کیا ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا ٹھیک ہو جائے ما سوائے میری ذات کے، اور جب تک یہ سوچ اور یہ فکر تبدیل نہیں ہوگی برائیوں کا تدارک نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو سوچ اور یہ جو فکر ہے کہ جناب میرے اکیلے کے ٹھیک ہونے سے کیا فرق پڑے گا، بہت بڑا فرق پڑے گا۔ میں اور آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو معاشرے کو ایک غلط آدمی سے نجات مل جائے گی، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ غور کر لیجئے، ہم میں سے ہر ایک کی یہی صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے برائی کے تدارک کا چوتھا طریقہ، اپنے دل و دماغ میں برائی کی نفرت پیدا کریں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہمیں دیا، فرمایا والاسم ما حاق فی صدرک وخشیت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو تیرے دل و دماغ میں جا کر کھٹک پیدا کرے اور تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے۔ کیا خیال ہے جی؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے،
حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، راستے میں بڑی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیتا ہے، اب مسکینوں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کے دادرسی ان کی کرتا ہے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اگر ان باتوں کا کسی کو پتہ چل جائے کیا ہوگا؟ اس آدمی کی عزت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ اپنے معاشرے کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ برائی کی ضلالت، برائی کی خباثت، برائی کی قباحت ہمارے دل و دماغ سے بتدریج ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مثال دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک دور تھا بھائی سعید جی، ہم نے اپنا بچپن دیکھا ہوا ہے، شادی ہوتی تھی، دلہن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں ہے۔ درست ہے، اگرچہ سہرہ بندی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، لیکن سکھوں سے یہ تصور آیا، لڑکا بھی سہرے میں پردے میں آتا تھا، اور شادی کے بعد ہفتہ 10 دن گزر جاتے، ہم نے اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہیں، لڑکی سے پوچھا جاتا شوہر کے ساتھ تیری صلح ہو گئی ہے؟ بھائی لڑائی کب تھی؟ یعنی اس قدر سیکریسی کا بندوبست ہوتا تھا، اس قدر پردے کا اہتمام ہوتا تھا کہ شادی کے مہینہ بعد لڑکا اور لڑکی اکٹھے والدین کے سامنے ایک چارپائی پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کو کھلے عام مخاطب تک نہیں کرتے تھے۔ ہم نے ترقی کر لی۔ کیا کر لیا جی؟ یہ ترقی نہیں، یہ ترک ہے۔ ترک کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ کیا؟ گندگی۔ اب گندگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ماڈریٹ لوگ ہیں نا، صرف ایک مثال دے رہا ہوں ورنہ مثالیں بہت ساری ہیں، ان کے ہاں نکاح ہوتا ہے، لڑکا اس طرف بیٹھا ہے، لڑکی اس طرف بیٹھی ہے، مولوی صاحب ایجاب و قبول کرواتے ہیں، لڑکا سریعام کھڑے ہو کر لڑکی کا بوسہ لیتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اور دیکھنے والے شرم محسوس کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجاتے ہیں۔ جب ہمارے دل و دماغ سے برائی کی خباثت ہی ختم نہیں ہوگی، جب ہمارے دل و دماغ سے برائی کی خباثت ختم، برائی رہے، اس کی خباثت رہے گی، ہم اس سے نفرت ہی نہیں کریں گے، برائی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اور سن لیجئے، زیادہ تر شادی کی تقریبات میں مردوں اور خواتین کے درمیان پارٹیشن ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہوتی ہے تو برائے نام، اور پھر الا ماشاء اللہ تقریباً ہر شادی پر پورے زور و شور کے ساتھ میوزک بج رہا ہوتا ہے، حاجی صاحب بھی وہاں جا رہے ہیں، حضرت صاحب بھی وہاں جا رہے ہیں، چودھری صاحب بھی وہاں جا رہے ہیں، خان صاحب بھی وہاں جا رہے ہیں۔ کیا کریں جی مولوی صاحب، ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ میرے عزیز، فرق پڑتا ہے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، ذاتی بات کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں کی بچی کا ولیمہ تھا، ہم گئے تو میوزک بج رہا ہے، میں اٹھ کے باہر نکل آیا، میزبان بھاگے میرے پیچھے، استاد جی کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، آپ لوگوں نے رونق میلہ لگایا ہوا ہے۔ اب میں کنجر خانہ تو نہیں نہ کہہ سکتا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں نے رونق میلہ لگایا ہوا ہے، اس ماحول کے اندر میرے جیسے بندے کا بیٹھنا ممکن نہیں ہے۔ جب اس قسم کے بائیکاٹ کا سلسلہ میں اور آپ شروع کریں گے، کیا بگڑ جاتا ہے؟ یہی ہے نا کہ میرے جال کے باہر 10 منٹ آ کر کھڑے ہو گئے، جی باہر آ کر کھڑے ہو گئے، آپ کہتے ہیں جی اندر کا ماحول میرے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، شرکت ہو گئی ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ کے رنگ میں میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ باتیں دو ہی ہوں گی، یا تو وہ بند کر دیں گے، اور اگر بند نہ بھی کریں تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات ضرور بیٹھ جائے گی کہ یہ بندہ اپنا فرض پورا کر گیا ہے۔ اور اگر وہاں پر چوڑے ہو کر بیٹھ جائیں اور مزے لیتے رہیں کہ جناب خوب کنجر خانہ لگا ہوا ہے، نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے
جب ہم برائیوں کا تدارک کرنے کے راستے پر چلیں گے تو پھر یہاں پر میں ایک حدیث آقا علیہ السلام کی آپ کو سناؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو مال دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا ہاتھ روکا، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ ایک خاموش دعوت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس قسم کی مجالس کا بائیکاٹ، یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ میں اس کی ترغیب دی گئی۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے اور یہ حدیث آپ کو اندر سے ہلا کے رکھ دے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، جب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا بھائی؟ صبح تمہید میں سن لیا نا۔ جو بندہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، ایک وقت آئے گا اس مجلس میں بیٹھنا اس انسان کے لیے باعث حسرت و ندامت ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، یہ سورۃ النساء ہے، 140ویں آیت مبارکہ ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، تم پر یہ بات باقاعدہ نازل کر دی گئی ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات مبارکات کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، ایسے بدبختوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اپنا تذکرہ تبدیل کر دیں، کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی انہی کے ساتھی بن جاؤ گے۔ رب کائنات کافروں اور منافقوں کو جہنم کے اندر اکٹھا کرنے والے ہیں۔ میں ساری دنیا کی خواتین کو پردہ تو نہیں کروا سکتا، اپنی آنکھ کا پردہ تو کر سکتا ہوں نا۔ میں ساری دنیا کے اندر کنجر خانہ بند تو نہیں کروا سکتا، لیکن جس مجلس کے اندر کنجر خانہ لگا ہو اس مجلس کا بائیکاٹ تو کر سکتا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص اگر برائی دیکھے تو سب سے پہلے کس سے منع کرے؟ ہاتھ کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ نہ کیا؟ بتوں کو توڑا۔ نبی علیہ السلام نے جب اللہ نے طاقت اور قوت دی، مکہ فتح کیا تو بتوں کو توڑا کہ نہ توڑا؟ میں کسی پر میرا زور نہیں چل سکتا، میرے بچے پر، میرے گھر پر تو میرا زور چل سکتا ہے، اور یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ہم بچوں کو قابو کرنے کی کوشش اس وقت کرتے ہیں جب ان کا قابو کرنے کا دور گزر چکا ہوتا ہے۔ بچے کو قابو کرنا ہے 1 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک۔ میں نہیں کہتا، جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ اس عمر کے دوران بچہ موم کی مورت ہوتا ہے، جس سانچے میں آپ ڈالنا چاہیں اس کو ڈال سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا بچے کو کتنے سال کی عمر میں نماز کا حکم دو؟ 7 سال کی عمر۔ تو فرمایا سب سے پہلے برائی کو کس سے منع کرو بھائی؟ ہاتھ سے۔ اپنا گھر، سب سے پہلے اپنی ذات، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا خاندان، اس کے بعد جہاں تک زور چلتا ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو فرمایا پھر زبان سے منع کرو۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ جاؤ جی آپ اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ استاد جی میری تو بےزتی ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، آپ یہ بےزتی کس کے لیے کروا رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے۔ آپ کا اجر اللہ کے ہاں پکا ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے نا۔ والد محترم اور ماں کے قسم میں
مفہوم کا کوئی فرق نہیں، لیکن نتیجے کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ ایک مثال دوں گا آپ کو، یاد رکھیے دنیا کا سب سے مشکل کام کسی بھی انسان کا نظریہ اور عقیدہ تبدیل کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لب و لہجہ، انداز دیکھیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج ہم میں اور آقا علیہ السلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ برائی سے کسی کو منع کرنے کے لیے دستک دی جاتی ہے، دروازہ توڑا نہیں جاتا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کتنے پیارے نوجوان ہیں آپ، کس راستے پر چل رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دو، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اوے پاگل دیا پترا تینوں شرم کوئی نہیں، حیا کوئی نہیں، بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے، کیڑے پٹھے کام کرنا ہے پیا؟ کیا خیال ہے شیخ صاحب؟ مفہوم میں فرق ہے دونوں کا؟ مفہوم میں کوئی فرق نہیں، لیکن لب و لہجے میں فرق ہے اور نتیجے میں بھی فرق ہے۔ زبان سے برائی سے منع کرنا، بس پر سفر کر رہے ہیں، ہر بندے کے پاس اپنی گاڑی نہیں، گانے چل رہے ہیں نا، ڈرائیور کے پاس جائیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ کے لیے ایک گزارش ہے، آرڈر نہیں تو میں کرایہ دیتا ہے، 200-500 کرایہ دے کر بس تو نہیں نہ خرید لی۔ میرے بھائی مہربانی ہے آپ کی، ریکویسٹ ہے، پنجابی میں ترلے والی گل ہے یار، اے کنجرخانہ بند کر دے، سر پیڑ کر دے، بہت بری بات ہے۔ مارو گولی اس بات کو کہ آپ کی موجودگی میں اس نے بند کر دیا، بعد میں پھر چلا لیا، لیکن آپ نے تو اپنا فرض پورا کر دیا نا۔ تیسرا درجہ، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو فرمایا برائی سے نفرت کرو، اپنے دل سے برائی سے نفرت کرو، اور یہ ایمان کے کمزور ترین ہونے کی نشانی ہے۔ فہذا اضعف الایمان، جس انسان کو برائی دیکھ کر اس سے کراہت نہیں آتی، اس کے دل کے اندر نفرت پیدا نہیں ہوتی، وہ سمجھ لے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک جملہ عربی کا نقل کروں گا، کہتے ہیں والمواعظ للقلوب کالسیاط للابدان، نصیحت جو ہے نا وہ دلوں پر وہ اثر کرتی ہے جیسے ایک ڈنڈا جسم پر اثر کرتا ہے۔ ذرا جہنم کی ہولناکی کا تصور کیجئے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے کہ قیامت والے دن جو جہنم بھڑکتی ہوئی جہنم، یہ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ خوفناک ہے۔ جب احسن انداز سے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کو برائی سے منع کریں گے تو انشاءاللہ برائی کا تدارک ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے برائی سے روکنے کا آخری طریقہ جو آج میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ برائی کے راستوں پر بند باندھے۔ بہت بلیغ مثال دینے لگا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آج تک کوئی بندہ پہاڑ سے ٹکرا کر نہیں گرا، ہمیشہ ٹھوکر چھوٹے پتھر پر لگتی ہے، چھوٹے پتھر سے لگتی ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک لفظ استعمال کیا، او خیر صلی کچھ نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان کے دل کے اندر بڑی بڑی برائیوں کی نفرت ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے مجھے آپ سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ اور یہ امت مسلمہ کی عظمت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دنیا کی اعلیٰ ترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ان طریقوں کو اختیار کر کے ہم انشاءاللہ معاشرے سے برائیوں کو ختم تو نہیں کر سکتے،
لیکن ان کا تدارک ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ہمیں برائی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے اندر جو برائیاں موجود ہیں ان کا تدارک کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس پر آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔